الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں اللہ جب کسی انسان کو بھیجتے ہیں تو اس کو جسم کے ساتھ زندگی عطا فرماتے ہیں. اصل میں زندگی کا تعلق نفس سے ہے اور یہ جسم اس نفس کے لیے ایک لباس جیسا ہے. لیکن تکلیفوں کے لیے یا لذتوں اور راحتوں کے لیے جسم کا وجود ضروری ہے. اس دنیا میں انسانی نفس کو جو لذتیں حاصل ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی مختلف قسم کی جو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ان سے اصل میں جسم لطف اندوز ہوتا ہے اور جسم کے واسطے سے نفس لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن اس کا پہلا اثر جسم پر محسوس ہوتا ہے. جب انسان جنت میں جائے گا یا خدا نخواستہ کوئی اپنی بدنصیبی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اللہ جہنم سے سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے، تو وہاں بھی جسم ہوگا. جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہر نفس کو پھر سے جسم عطا فرمائے. لیکن دنیا کی اس زندگی کے خاتمے کے بعد قیامت تک کے لیے نفس کو جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے. اسی کا نام موت ہے. ختم نہیں ہوتا نفس، اور نفس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا جسم ہے، اگرچہ وہ اس مادی جسم سے الگ ہو جاتا ہے لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ میرا جسم ہے. اس کو یوں سمجھیں جیسے ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے، وہ سو رہا ہے بھیونڈی میں اور خواب دیکھ رہا ہے کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، تو وہ تو یہی دیکھ رہا ہے نا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ طواف کر رہا ہوں، حالانکہ اس کا جسم مکے میں نہیں ہے، اس کا جسم بھیونڈی میں ہے. وہ کون سا جسم ہے؟ وہ اسی قسم کا جسم ہے جس قسم کا جسم نفس کو محسوس ہوتا ہے عالم برزخ. تو برزخ کا ایک چھوٹا سا نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دکھایا ہے خواب کی حالت. اسی لیے جن لوگوں کو دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے موت کے تجربات ہوئے، دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کا تجربہ کرایا. تو موت تو نہیں آئی، اس لیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، گویا ان کو ایک جھلک دکھا دی گئی موت کی. تھوڑی دیر کے لیے ان کا نفس جسم سے الگ کر دیا گیا
ان کی روح نکال دی گئی، اسی نفس کے اندر روح ہوتی۔ تو تقریباً ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے جسم کو دیکھ رہے تھے کہ وہ پڑا ہوا ہے اور ہم الگ ہو گئے۔ ہمارے اپنے شہر میں بھیونڈی میں بھی کم از کم ایک صاحب کو تو میں جانتا ہوں جن کو اس قسم کا تجربہ ہوا تھا، ان کا بائی پاس آپریشن ہو رہا تھا۔ اس آپریشن کے درمیان وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں آہستہ سے اپنے جسم سے باہر آ گیا اور نکل کر کے دھیرے 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 میں آپریشن تھیٹر کے اس روم میں کنارے پر اوپر چلا گیا چھت کے پاس، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرا جسم لیٹا ہوا ہے اور ڈاکٹر پریشان ہو رہے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا یا ختم ہو گیا، اور مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مایوس ہو کر آلات نکال دیے۔ باہر والوں کو تو کچھ معلوم نہیں، لیکن جو اندر ڈاکٹر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں وہ مایوس ہو گئے اور وہ آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں سنائی دے رہا ہے۔ ایک واقعہ تو بھیونڈی کا ہے، ہو سکتا ہے اور بھی ہو لیکن ہمارے علم میں نہ ہو۔ پرانے زمانوں میں جو اس قسم کے واقعات ہوتے تھے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، آدمی اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جب ان کا تذکرہ کرتا تھا، ان کو بتلاتا تھا، تو بعض لوگ سمجھتے تھے اس کو کچھ وہم ہو گیا ہے، بعض سمجھتے تھے اس کے اوپر کوئی جنات اور آصف کا اثر ہو گیا ہے، اور بس وہ دیوانے کی بڑھ سمجھی جاتی تھی، باتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ موجودہ زمانے میں جب ذرا انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے پہلے کے مقابلے میں کافی ترقی کر لی اور آپس کے رابطے بڑھ گئے، ایک دوسرے کے حالات معلوم کرنے کے ذرائع پہلے سے زیادہ ہو گئے، تو امریکہ کے بعض ڈاکٹروں نے ایسے کیس جمع کرنے شروع کیے۔ جب انہوں نے جمع کرنے شروع کیے تو دسیوں ہزار کیس مل گئے ان کو۔ امریکہ کے ایک بڑے ڈاکٹر نے ایسے بہت سارے لوگوں پر تقریباً کچھ 100 یا 1000 لوگوں کے انٹرویو لے کر کے ان کے حالات اور ان حالات میں جو مشترک باتیں تھیں ان سب کو جمع کیا تھا۔ ایک مرتبہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم امریکہ کے سفر پر گئے تھے، ان کو وہاں انگریزی میں ایسی ایک کتاب ملی، وہ اس کو لے کر کے آئے اور پھر اس کو پڑھ کر کے اس کے خلاصے کے طور پر انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا اپنے رسالے میں، غالباً بینات کے نام سے ان کے یہاں سے رسالہ نکلتا ہے، جس کا عنوان ہے دنیا کے اس پار۔ اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ موت تو نہیں ہے، کیونکہ موت کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، لیکن یہ ایک جھلک ہے موت کی، ایک تجربہ اللہ تعالیٰ نے کرایا، گویا وہ لوگ موت کے قریب ہوئے اور پھر واپس ہو گئے، اور اب تو گوگل بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں کے حالات سے۔ میں ادھر چند دنوں سے ایسے لوگوں کے حالات بہت پابندی سے سن رہا ہوں، عجیب و غریب واقعات سامنے آئے۔ تقریباً سب نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے جسم سے باہر نکلے، جسم بڑا ہے۔ جو لوگ رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، وہ ان کو سن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ ہم ان کو تسلی دیں، ہم ان کو روکیں کہ بھائی رو نہیں، پریشان نہ ہو، میں یہاں ہوں، ادھر میں وہاں نہیں ہوں جہاں بیٹھ کے تم لوگ رہے ہو، میں تو کہتے ہیں میری آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ ذرا دوسرے کمرے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو دیوار سے اس طرح پار ہو گئے جیسے شیشے سے روشنی پار ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاروں طرف کے مناظر ایک ساتھ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے 360 ڈگری پر کوئی کیمرہ لگا ہو، ہر طرف سے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر آگے بھی دیکھ رہا ہے، پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ جسم سے باہر نکل جانے کے بعد، یہ ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے یہ بات بتلائی تھی کہ جسم سے آزاد ہو جانے کے بعد روح کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، چونکہ جسم کے اندر وہ طاقت محدود رہتی ہے، بعد میں وہ طاقت اور قوت بڑھ جاتی ہے، اسی لیے اللہ والوں کا فیض اور بڑھ جاتا ہے ان کے وصال کے بعد۔ تو ان لوگوں نے خود بتلایا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، جہاں جانا چاہیں وہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر الگ الگ لوگوں کے حالات ہیں، انہوں نے خیر کے حالات بھی دیکھے، شر کے حالات بھی دیکھے۔
ایک خاتون کا میں نے انٹرویو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی وجود ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور جو بھی بات کہی جا رہی آواز نہیں آ رہی لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے اندر پیغام پہنچ رہا ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور میری زندگی کے حالات چل رہے ہیں، میرے اعمال سامنے آ رہے ہیں، اور ان اعمال کے سامنے آنے کی وجہ سے مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میرے دل میں آ رہا ہے یہ بند ہو جائے چاہے مجھے جہنم میں ڈال دے، مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دینا، لیکن یہ بند ہو جائے گی جو مجھے اپنے اعمال دکھائی دے۔ یہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، تمہاری زندگی کا کوئی عمل چھپا نہیں رہے گا، تمہارا کوئی خیال چھپا نہیں رہے گا۔ تو ہم سوچیں وہ سب کچھ اللہ کے سامنے آئے گا اور ہم خود دیکھیں گے اس وقت ہمارا کیا حال ہے۔ لیکن وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا جسم ہے، لیکن وہ جسم مادی نہیں ہے، اسی لیے سب جگہ سے پار ہو جاتا ہے، دیواروں سے بھی پار ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ ان سب کو ابھی موت نہیں آئی تھی، وہ موت کا ایک تجربہ تھا، موت کے قریب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم آہستہ سے اپنے جسم کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں بھیونڈی میں انصاف کا واقعہ ہے، پتہ نہیں خود ان کو ابھی یاد ہے یا نہیں، لیکن جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تب تو انہوں نے خود اپنی زبان سے مجھے سنایا تھا، کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ میں آہستہ سے اپنے جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ اور بعد میں جب ان کے ڈاکٹر نے ان کو مبارکباد دی ہوش آنے کے بعد کہ بھئی تم تو مر کر کے دوبارہ جیے ہو، ہم تو مایوس ہو گئے تھے، تمہارا تو انتقال ہو گیا تھا، تمہیں دوسری زندگی ملی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے سب معلوم ہے، بلکہ آپ لوگ کیا کیا باتیں کر رہے تھے وہ بھی مجھے معلوم ہے، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، آپ یہ کہہ رہے تھے، آپ لوگوں نے مشینیں ہٹا دی تھی، میں دیکھ رہا تھا، پھر آپ لوگوں نے دوبارہ مشینیں لگائیں اور آپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک مرتبہ اور کوشش کر کے دیکھیں، وہ بھی میں دیکھ رہا تھا، مجھے سب پتہ ہے۔ یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اس لیے جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مردے کو بیٹھایا جاتا ہے، مردے سے سوال کیا جاتا ہے، اب کوئی سوچے کوئی مردہ جل گیا، کوئی مردہ پانی میں ڈوب گیا، مچھلیوں نے اس کو کھا لیا، تو یہ سب کس کے ساتھ ہوا؟ یہ اس کے مادی جسم کے ساتھ ہوا، لیکن اس کا جو نفس ہے وہ تو الگ چیز ہے نا، اس کو جب فرشتے بیٹھاتے ہیں تو اسے تو محسوس ہوتا ہے کہ میرا جسم ہے، اور بعض مخصوص حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات مادی جسم میں بھی نظر آتے ہیں، جیسے شہداء کرام کے سلسلے میں گزشتہ ملاقات میں یہ بات تفصیل سے عرض کی گئی تھی کہ ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں، ان کے، اور بعض ایسے بھی حالات پیش آئے ہیں کہ ان کو غذائیں مل رہی ہیں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعض حضرات نے ایسے واقعات بیان کیے، جن لوگوں نے دیکھے انہوں نے خود بیان کیا کہ کوئی بہت پرانی قبر کھلی اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ مردہ لیٹا ہوا ہے، ایک پھل رکھا ہوا ہے اوپر، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اس پھل سے جوس سا نکلتا ہے، رس نکلتا ہے، قطرہ منہ میں ٹپکتا ہے اور وہ ایسے ہونٹ ہلاتا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کا مزہ لے رہا ہے اور وہ مل رہا ہے۔ اس قسم کے واقعات حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الروح میں بہت سارے واقعات نقل فرمائے، ان سارے واقعات کو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس مجلس میں تو اصل میں اس کی فکر کی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کو اس کی فکر نصیب ہو جائے کہ موت سے تو کوئی بچ سکتا نہیں، ہمارا کیا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ میرا کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ اور احادیث مبارکہ میں بعض احادیث میں جو آیا ہے کہ قبر میں ایسا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ عربوں کے ہاں چونکہ دفن ہی کیا جاتا تھا تو سب مردے قبر میں جاتے تھے۔ یہ اصل میں عالم برزخ کے حالات ہیں، دفن کیا جائے تب بھی، جلا دیا جائے تب بھی، جانوروں کو کھلا دیا جائے تب بھی، کچھ بھی ہو جائے وہ حالات تو پیش آتے ہیں، اس لیے کہ ان حالات کا تعلق انسانی نفس سے ہے، ان حالات کا تعلق انسان کے مادی جسم سے نہیں ہے۔
تو اگر جلا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، جانوروں کو کھلا دیا جائے تو یہ سب کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ سب تو اس گوشت پوشت کے جسم کے ساتھ ہو سکتا ہے نا، نفس تو الگ چیز ہے، وہ تو نکل جائے۔ اسی لیے یہ بات ذکر کی گئی کہ جن لوگوں کو تجربہ ہوا انہوں نے خود دیکھا کہ ہم الگ ہیں، ہم باہر چلے گئے۔ بلکہ ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ عراق کے ایک نوجوان نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور بہت شریر تھا۔ بچے تو عام طور سے شریر ہوتے ہیں، بعض کچھ زیادہ شریر ہوتے ہیں۔ بہت اچھل کود کرتا تھا، بہت شرارت کرتا تھا، اس کی وجہ سے میری ماں میری بہت زیادہ نگرانی کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گیلری کھول کر میری ماں کچھ کام کر رہی تھی، اچانک دادی نے کسی کام سے آواز دیا، ماں ادھر گئی، کہتا ہے مجھے موقع ملا، میں فوراً گیلری میں چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور جا کر کے گیلری میں جو ریلنگ لگی ہوئی تھی اس پر میں چڑھ گیا، وہ اوپر سے کھلی ہوئی تھی۔ جو ماں کی نظر پڑی تو وہ گھبرا گئی، اس نے وہیں سے آواز دے کر کے کہا نیچے اترو، کہاں چڑھ گئے تم اوپر؟ بس جو ماں نے اس طرح کہا تو وہ کہتا ہے میں گھبرا گیا، میرے ہاتھ پھسل گئے اور میں باہر نیچے گرا تو سر پھٹ گیا۔ اور وہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو دیکھا، چھوٹا بچہ ہے، کب میں نے دیکھا کہ میں اپنے جسم کے اندر سے نکل کے باہر آ گیا، اور وہاں میری ماں رو رہی ہے، میری دادی رو رہی ہے، اور محلے کی عورتیں آ گئی وہ رو رہی ہیں۔ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی امی سے کہوں کہ آپ لوگ کیوں رو رہی ہیں؟ میں تو یہاں ہوں، میں وہاں نہیں ہوں، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہہ نہیں پا رہا۔ اور وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں، میں اڑ رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں۔ اس نے بتلایا کہ میرے گھر والوں کے میرے ننیال سے تعلقات اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے میں نے اپنی نانی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، میں نے اپنی خالہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، ان گھر میں آنا جانا وہاں نہیں تھا۔ مجھے ایک نورانی وجود نظر آیا، بہت خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، ایک عورت نظر آئی، وہ میرے قریب آئی، اس نے مجھے بوسہ لیا، اور کہتا ہے وہ کہ میں نے اوپر دیکھا تو اوپر سے بچوں کے ہنسنے کی آواز آ رہی اور وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ آسمان کی طرف ہے، وہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں۔ میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں لیکن وہاں جا نہیں پا رہا۔ تو یہ جو عورت نظر آئی بہت خوبصورت اور نورانی وجود، یہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی امی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں ہوں، آپ لوگ روئے نہیں، تو کیا وجہ ہے کہ میری بات نہیں سنائی دے رہی؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں وہ لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ مردہ ہیں، ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ کہا اچھا۔ اور پھر اس عورت نے بوسہ لے کر کے کہا کہ بیٹا ابھی تم کو واپس جانا ہے، ابھی تمہارا یہاں آنے کا وقت نہیں آیا۔ تو کہا کہ وہ بچے جو بلا رہے ہیں میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں ابھی ان کے پاس تم نہیں جا سکتے، جب وقت آئے گا تب جاؤ گے، ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، تمہیں واپس جانا ہے۔ کہتا ہے میرا تو وہاں سے واپس ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے منع کیا کہ نہیں مجھے واپس نہیں جانا۔ کہا نہیں مجھے واپس، تمہیں واپس جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ دوڑ کر کے آ گئے، انہوں نے سب سے کہا کہ چلو چلو تم لوگ الگ ہٹو، رو دھو نہیں، الگ ہٹو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ پھر انہوں نے کچھ کوشش کیا، کیسے کیا، اور پھر وہ یہ کہتا ہے بچہ میں نے دیکھا کہ میں گیا دھیرے سے اپنے جسم کے اندر داخل ہو گیا، اور جب جسم کے اندر داخل ہوا تو پھر مجھے شدید تکلیف ہونے لگی، اس لیے کہ تکلیف کا احساس تو اصل میں جسم کو ہوتا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے کچھ دنوں کے بعد اپنی ماں کو یہ سارے واقعات سنائے تو ماں کے سمجھ میں نہیں آیا ایسا کیسے ہو سکتا، وہ کون تھا معلوم نہیں، کیا ہوا، ٹھیک ہے بات پرانی ہو۔ وہ لڑکا جوان ہوا، اس کی شادی ہوئی، وہ چلا گیا امریکہ، پتہ نہیں ابھی زندہ ہے یا نہیں۔ وہ کہتا ہے ایک مرتبہ چھٹیوں میں امریکہ سے عراق آیا اپنی والدہ سے ملنے کے لیے، والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ بہت بوڑھی تھی، تو چونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے والدہ کا ذرا اپنے رشتہ داروں سے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا ہو گیا تھا، تو والدہ اپنی خالہ کے پاس لے کر کے گئی کسی اور شہر،
یہ لڑکا جو بال بچوں والا ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، کہتا ہے میں وہاں گیا اور وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میری والدہ کی خالہ ایک البم لے کر کے آ گئی جس میں خاندان کے ایسے لوگوں کی تصویریں تھیں جن میں سے بہت سارے لوگوں کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ لوگ بتلانے لگی یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ اس کا بچپن ہے، یہ اس کی جوانی ہے، کتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور کرتے کرتے کہتے ہیں اچانک والدہ نے ایک تصویر کھولی تو میری تو نظر رک گئی اس پر، یہ تو وہی عورت ہے جس کو میں نے دیکھا تھا بچپن میں جب موت کا تجربہ ہوا تھا۔ اور والدہ نے بتایا کہ بیٹا یہ تمہاری نانی ہے، دیکھو یہ جوانی میں کتنی خوبصورت تھی۔ تو کہا کہ مجھے یقین ہو گیا میں نے تو انہی کو دیکھا تھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ کہتا ہے پھر میں واپس آ گیا اپنے شہر اور میں نے والدہ سے تذکرہ نہیں کیا، لیکن جس دن مجھے امریکہ واپس جانا تھا اس دن میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی آپ کو یاد ہے بچپن میں ایک مرتبہ میں گیلری سے گر گیا تھا اور آپ لوگوں کو لگا تھا کہ میں مر گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کر دیا تھا۔ کہا بیٹا تو اس واقعے کو تو ہم زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتے۔ کہا امی میں نے آپ کو بتلایا تھا نا کہ بہت خوبصورت عورت میں نے دیکھی تھی جس کے پورے جسم سے نور نکل رہا تھا، اور ہاں اس نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اپنی امی کو میرا سلام کہہ دینا۔ اس نے بچپن میں آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ اپنی امی کو سلام کہہ دینا۔ کہا امی آپ نے مجھے نانی کی تصویر دکھائی تھی، میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے انہی کو دیکھا تھا، اور نانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس طرح ملاقاتیں ہوتی، اور اس وقت اس کی نانی نے کہا تھا کہ بیٹا ابھی تمہارا یہاں آنے کا وقت نہیں ہوا ہے، تمہیں واپس جانا ہے اور ہم تمہارا انتظار کریں گے، اس کے بعد جب تمہارا یہاں آنے کا وقت ہوگا پھر تم یہاں آؤ گے، یہاں ہمارے ساتھ رہو گے۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے جنت کے مناظر بھی دیکھے، دیکھنے والوں نے بہت سارے لوگوں نے جہنم کے مناظر بھی دیکھے، اور اپنے اپنے جو ان کو تجربات ہوئے وہ بتلائے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی سب کچھ ہوگا مرنے کے بعد، اس لیے کہ یہ تو ایک ہلکا سا تجربہ کرایا گیا، اس سے اور بہت زیادہ ہوگا اللہ جانے۔ تو یہ جو درمیان کا وقفہ ہے انتقال کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کا، اس وقفے کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ ایک عالم ہے جس میں ہر ایک کو جانا ہے اور وہاں رہنا ہے۔ اس برزخ میں اگر انسان برا انسان ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کی زندگی اچھی نہیں ہے اور اسے تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو انہی تکلیفوں کو عذاب قبر کہا گیا ہے۔ اس کے لیے زمین کا گڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ برزخ کا عذاب ہے جس کو عذاب قبر کہا گیا ہے۔ اور اگر اچھا انسان ہے، اس نے اچھی زندگی گزاری ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور راضی ہے، تو وہاں انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں، اصل نعمتیں تو وہ جنت کی ہیں، لیکن اس کو وہاں ان نعمتوں کا مزہ چکھایا جاتا ہے یا وہ نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، انہی کو قبر کی نعمتیں، نعیم القبر اور دوسرے الفاظ سے یاد کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے بہت ڈراتے تھے۔ اگر کسی انسان کو دفن کیا گیا تو اس جگہ سے اس کا ایک تعلق باقی رہتا ہے، کہ کیا تعلق ہوتا ہے، کیسا تعلق ہوتا ہے، اس کو پورے طور پر تو وہاں جائے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن یقینی طور پر اس جگہ سے ایک تعلق باقی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قبر میں جب عذاب ہوتا ہے اور انسان تکلیف سے چیختا ہے، چلاتا ہے، تو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ باقی دوسری مخلوق اس کو محسوس کرتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مکمل سب سن سکیں، لیکن جتنا اللہ چاہتے ہیں دوسری مخلوق اس کو محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے بسا اوقات جانور قبرستانوں کے پاس سے بدک کر بھاگتے ہیں۔ یہ مناظر تو بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ جانور چرنے کے لیے گئے، گھومنے کے لیے گئے اور کسی قبر کے پاس سے ایک دم سے بدک کر کے بھاگے، وہ اصل میں اندر کی آوازیں سنتے ہیں۔ لیکن ہم انسانوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے، اگر ہم لوگوں کو بھی وہاں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور وہاں کے مناظر نظر آنے لگیں، دکھائی دینے لگیں، تو پھر ہم تو دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ نہ کسی کو کھانا اچھا لگے، نہ کسی کو سونا اچھا لگے، نہ کوئی اپنے گھر میں رہ سکے۔ اسی لیے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔
تو آپ کو ایسی ہنسی پسند نہیں تھی جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے. آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا تو فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے جو دیکھتا ہوں اور میں جن حالات کو جانتا ہوں اگر وہ تمہیں نظر آ جائیں اور وہ تمہیں معلوم ہو جائیں تو تمہیں زندگی میں کبھی ہنسی نہ آئے، تمہیں اپنے گھروں میں بستر نہ اچھے لگیں، تمہیں اپنی بیویاں نہ اچھی لگیں، تم کھانا نہ کھا سکو، تم اپنے گھر میں رہ نہ سکو، تم گریبان چاک کر کے روتے ہوئے نکل کر جنگل میں چلے جاؤ. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو آباد رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سب کچھ نظر آ جائے تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب چاہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلانے پر یقین کرو. جس کو اللہ چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں. بہت سارے صاحب کشف لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبر کے حالات دکھا دیتے ہیں. بسا اوقات قبروں کے حالات عام لوگوں کو بھی دکھا دیے جاتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے بعض وقت کہ عام لوگوں کو بھی قبروں کے حالات نظر آ جاتے ہیں. لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں. عام حالات میں نہیں دکھایا جاتا، اس لیے کہ اگر عام حالات میں ہر ایک کو قبر کے حالات دکھائے جائیں تو قبر کی آوازیں سنائی جائیں تو دنیا کا پورا نظام ہی ختم ہو جائے گا. اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا نظام قائم رہے. اللہ کی ذات اور اللہ کی قدرت کے نمونے تو ہر طرف اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی سمجھدار انسان تھوڑا سا غور کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ والسلام کی سچائی کے اتنے دلائل موجود ہیں کائنات میں کہ کوئی سمجھدار اور انصاف پسند انسان ان دلائل کا انکار کر ہی نہیں سکتا. مجھے واقعہ یاد آیا ایک مرتبہ جب میں آپ کے اسی شہر میں کاروبار کرتا تھا تو ہمارے ایک گجرات کے بیوپاری تھے. ایک آئٹم ان کے یہاں سے آتا تھا تو وہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں آیا کرتے تھے، وزٹ کرتے تھے اپنا پیمنٹ وغیرہ لینے کے لیے، نیا آرڈر لینے کے لیے. تو اسی زمانے میں امبانی کا انتقال ہوا تھا تو جتنے دولت مند ہیں سب گھبرائے ہوئے تھے. ہاں، جس کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا وہ موت سے بہت ڈرتا ہے. تو وہ آئے بیٹھے، میرا احترام کرتے تھے، خود بھی بوڑھے آدمی تھے. کہنے لگے مولانا صاحب یہ دنیا کیا ہے؟ بتائیے، اتنا بڑا آدمی، اتنا مالدار، اتنی دور سب چھوڑ کے چلا گیا، کیا ہے دنیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی زبان میں بتلاؤں کہ دنیا کیا ہے یا قرآن کی زبان سے بتلاؤں؟ قرآن رکھا رہتا تھا میرے پاس، میں نے قرآن اٹھایا کہ ان کو چند آیات سنا کر کے اس کا ترجمہ، اس کا مطلب بتلاؤں. تو انہوں نے کہا کیا قرآن میں سب کچھ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں سب کچھ ہے. تو وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس عمر میں تو میں عربی زبان نہیں سیکھ سکتا. میں نے کہا نہیں، آپ کے لیے عربی سیکھنا ضروری نہیں ہے. سب سے اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ آدمی کو عربی آتی ہو اور آدمی عربی میں قرآن کو سمجھے، لیکن آپ کے لیے عربی سیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ کو جس زبان میں قرآن کا ترجمہ چاہیے اس زبان میں مل جائے گا. تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، ان کو معلوم نہیں تھا. ان کا اچھا ہر زبان میں؟ میں نے کہا جی ہاں. کس زبان میں آپ کو چاہیے؟ گجراتی میں چاہیے، ہندی میں چاہیے، انگلش میں چاہیے؟ تو کہنے لگے میری مادری زبان تو گجراتی ہے لیکن چونکہ بچپن سے میں نے سب کچھ پڑھا لکھا انگلش میں ہے، اگر انگلش میں مل جائے تو مجھے زیادہ سہولت ہوگی. ٹھیک ہے، اگلی مرتبہ آئیے، آپ کو انگلش میں مل جائے گا قرآن. لیکن ان کا مالیگاؤں میں بھی کاروبار تھا. بعد میں ان کا فون آیا کہ وہ مالیگاؤں گیا تھا اور وہاں ایک صاحب سے میں نے تذکرہ کیا تو ان کے پاس انگلش میں قرآن کا ترجمہ موجود تھا، وہ انہوں نے مجھے دے دیا. میں بہت اچھی بات ہے. جب ان کا اگلے وزٹ ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، قرآن پڑھتے ہیں؟ کہ نہیں مولانا صاحب، میں روزانہ رات میں سونے سے پہلے قرآن پڑھتا ہوں. میں نے اپنی تکیہ کے پاس بہت احترام سے رکھا ہوا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں تھوڑی دیر قرآن پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہی سوتا ہوں. اور میں ایک بات بتلاؤں آپ سے؟ میں نے کہا ہاں بتلائیے. کہنے لگے میرا دل کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کی باتیں نہیں، یہ تو مالک کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی باتیں نہیں. تو میں نے ان سے کہا آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا مان لیا؟ کہنے لگے کیا مان لیا؟
میں نے کہا جب آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ مالک کی کتاب ہے تو پھر آپ نے مان لیا کہ یہ جس کے ذریعے ملی ہے وہ اس مالک کا دودھ ہے، یعنی اس کا رسول ہے۔ آپ نے اللہ کو بھی مان لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مان لیا۔ اب آپ زبان سے اقرار کر سکیں نہ کر سکیں، ہمت کریں نہ کریں، وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ کے دل نے مان، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، بالکل خاموش ہو گئے۔ تو اتنی نشانیاں ہیں انبیاء کرام علیہ والسلام کے سچے ہونے کی، اور دیگر انبیاء کرام کے حالات تو دنیا میں محفوظ نہیں رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ایک ایک پل محفوظ ہے، ایک ایک دن محفوظ ہے، ایک ایک رات محفوظ ہے۔ تو آپ کی سچائی کی اتنی نشانیاں ہیں کہ کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر انسان کو اتنا یقین ہو جتنا اپنی آنکھ سے دیکھ کر ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ یقین ہو، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قبر کے حالات سب کو دکھاتے نہیں ہیں، قبر کی آوازیں سب کو سناتے نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کے نتیجے میں یہ یقین حاصل ہو گیا، اور اس یقین کے بغیر زندگی بدلتی نہیں ہے۔ آخرت کے یقین کے بغیر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پورا حساب دینا ہے، اس کے بغیر زندگی بدلتی نہیں ہے۔ اور اگر بظاہر بدلی بھی تو وہ نفاق ہوتا ہے، وہ ریاکاری ہوتی ہے کہ بعض لوگ اچھے اعمال اس لیے کرنے لگتے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، ان اعمال کے ذریعے سے لوگ مائل ہوتے ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں، وہ سب ریاکاری ہوتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے انسان تبھی عمل کرے گا جب اس کو اللہ کے سامنے جانے کا یقین ہوگا اور آخرت کا یقین ہوگا، اور جب آخرت کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے اعمال انسانوں کو دکھاتا نہیں بلکہ ان سے چھپاتا ہے، چھپا کر۔ جیسے واقعی اگر کوئی دولت مند ہے تو وہ اپنا بیلنس کسی کو بتاتا نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دولت مند سمجھیں، وہ بڑی بڑی باتیں، میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ، لیکن واقعی جس کے پاس ہوتا ہے وہ چھپا کر کے رکھتا ہے۔ اس سے کوئی پوچھے بھی بھائی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں تو کہتا نہیں کہاں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنا چھپا کر کے رکھتا ہے۔ اسی طرح واقعی جس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میرا حساب اللہ کے پاس ہوگا، اللہ نے پسند کر لیا تو کام کا ہے ورنہ سب بیکار ہے، اس لیے وہ صرف یہ چاہتا ہے اللہ کو پتہ چلے اور کسی کو معلوم۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ یقین عطا فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام کا کیسا یقین بنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک راوی ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، روایت کے الفاظ بخاری کے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم، کہ جب کسی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کی چپلوں کی آواز سنتا ہے۔ میں نے بتلایا جن لوگوں کو موت کا تجربہ ہوا وہ کہہ رہے ہیں ہم رونے والوں کی آواز سن رہے ہیں، ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں، ہم ان کا چلنا سن رہے ہیں، تو مردہ باہر جانے والوں کی چپلوں کی آواز سنتا ہے۔ اتاہ ملکان فیقعدانہ، دو فرشتے آتے ہیں اسے بیٹھاتے ہیں، تو اسے تو نظر آتا ہے کہ مجھے بیٹھایا گیا، مجھے جسم کے ساتھ بیٹھایا گیا۔ فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا، ان کے بارے میں تم کیا کہتے؟ اس زمانے میں بعض لوگوں نے یوں کہہ دیا کہ قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، بخاری کی اس روایت کو بنیاد بنا کر یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کا تذکرہ کیا ہے، باقی دو سوالوں کا یہاں تذکرہ نہیں فرمایا۔ دوسرے موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوالوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے قبر میں تو تین ہی سوال ہوں گے۔
پہلا سوال رب کے بارے میں ہوگا کہ رب تم کس کو سمجھتے تھے، اور دوسرا سوال دین کے بارے میں ہوگا کہ تم زندگی میں کس قانون کی پابندی کرتے تھے، کس نظام کی پابندی کرتے تھے، اور تیسرا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا۔ لیکن ان دونوں سوالوں کا دار و مدار بھی اسی تیسرے سوال پر ہے، اللہ کو اپنا رب کون مانے گا؟ جو حضور کو سچا مانے گا وہی مانے گا نا، اور اسلام کو اپنا طریقہ اپنا دین کون مانے گا؟ جو حضور کو سچا مانے گا وہی مانے گا۔ اس لیے تینوں سوالوں کی کامیابی کا دار و مدار اس آخری سوال کی کامیابی پر ہے کہ جس نے زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اللہ کا رسول مانا ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کیا ہوگا، وہی تو اللہ کو اپنا رب مانے گا، وہی تو اسلام کو اپنا دین مانے گا، وہی تو پابندی کرے گا، ورنہ کوئی کیوں پابندی کرے؟ اس لیے اس موقع پر اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تینوں سوالوں کا خلاصہ بیان کیا ہے اس طرح۔ تو فرمایا کہ پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، جو کامل ایمان والا ہے۔ کون ہے کامل ایمان والا؟ وہی کامل ایمان والا ہے نا جس نے پوری زندگی اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور جس نے پوری زندگی دین کی پابندی کی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے۔ وہ فوراً کہتا ہے میں گواہ ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کامیاب ہو گیا، تینوں سوالوں میں کامیاب، تینوں سوالوں کو صحیح جواب دے دیا، کامیاب ہو گیا۔ دوسری روایت جو گزشتہ مجلس میں سنائی گئی تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر اعلان ہوتا ہے، آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس نے صحیح جواب دیے ہیں، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے بعد اس کی نظر کو، اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جائے، چاہے وہ جل گیا ہو، چاہے وہ کسی کچھ اور ہوا ہو اس کے جسم کے ساتھ، لیکن اس کے لیے وہ کشادگی ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ناکام ہوا تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ دیکھیں ہر انسان کا مرنے کے بعد کہیں تو ٹھکانہ ہوگا نا، برزخ کی زندگی ایک دن ختم ہوگی، قیامت آئے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف دو ہی ٹھکانے بنائے، ایک جنت ایک جہنم۔ تو یا تو انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جنت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ فرشتے اس سے کہتے ہیں انظر الی مقعدک من النار، وہ دیکھو، ادھر دیکھو۔ جو ادھر دیکھتا ہے ادھر جہنم نظر آتی، دیکھو تم وہاں جا سکتے تھے، دیکھو وہ تھا تمہارا ٹھکانہ۔ اگر تم ناکام ہوتے، اگر تم من مانی زندگی گزار کر آتے، اگر تم اپنی مرضی کی زندگی گزار کر آتے، اگر تم اللہ کا کہنا نہ مانتے اور اس کے نتیجے میں تم یہاں کامیاب نہ ہو پاتے، اگر تم دین کی پابندی نہ کرتے اور اس کے نتیجے میں یہاں ناکام ہو جاتے، اگر تم حضور کی سنتوں پر عمل نہ کرتے اور اس کے نتیجے میں یہاں ناکام ہو جاتے، تو وہ تھا تمہارا ٹھکانہ جہنم میں۔ لیکن تم بہت خوش نصیب ہو، تم بچ گئے اس سے، اور اب اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ ادھر دیکھو، جو ادھر دیکھے گا تو ادھر جنت نظر آئے گی، کہا تم وہاں جاؤ گے، اور اس کے بعد قیامت تک اس کو روز آنا کھڑکی سے وہ جنت کا ٹھکانہ دیکھو وہاں جانا ہے، دیکھو وہاں جانا، اسی انتظار میں وہ مست رہے گا، جنت کی ہوائیں آتی رہے گی، جنت کی خوشبو آتی رہے گی، اور اس کو اطمینان ہوگا کہ وہاں جانا ہے۔ قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ فیراہما جمیعا، دیکھو اللہ نے اس کے بدلے میں تم کو جنت میں سیٹ دے دی ہے، اور وہ ایک ساتھ دونوں کو دیکھے گا، وہ جہنم کی جگہ یہ جنت کی جگہ، اور اس کا دل خوش ہو جائے گا، اللہ نے مجھے جہنم سے بچا لیا، اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اور جو منافق ہوگا یا کافر ہوگا، کافر وہ ہے جو زبان سے بھی انکار کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے، اور منافق وہ ہے جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل و کردار سے جھٹلاتا ہے۔ اللہ نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ زبان کا ایمان تو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اللہ حقیقی ایمان عطا فرما دے، نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔
تو جو منافق یا کافر ہوگا فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس سے جب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا، فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسِ، جو سب لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ فَيُقَالُ لَهُ مَا دَرَيْتَ وَمَا تَلَيْتَ، تو اس سے کہا جائے گا نہ تم نے تحقیق کی کہ ان کے بارے میں معلوم کرتے، تحقیق کرتے کہ یہ کون ہیں اور تمہیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور نہ تم نے تحقیق کرنے والوں کا اتباع کیا کہ جو تم سے بڑے ہیں، جو تحقیق کر چکے ہیں، جن کو اطمینان ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ، اور پھر لوہے کے گرز سے اتنی زور سے مارا جاتا ہے کہ جب وہ اس مار کی وجہ سے چیختا ہے تو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق اس کی چیخ کو سنتی ہے، اور یہ مار ایک مرتبہ میں ختم نہیں ہو جاتی، دوسری روایت میں ہے قیامت تک یہ مار پڑتی رہے گی، قیامت تک پڑتی رہے گی۔ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے اور پچھلی روایت میں غور کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ پہلے اس کو جنت دکھائی جائے گی، دیکھ اگر تو کامیاب ہو جاتا تو وہاں جا سکتا تھا، لیکن تو نے منمانی زندگی گزاری، تو نے اپنے نفس کی غلامی کی، تو نے شیطان کا کہنا مانا، تو نے اپنے آپ کو محروم کر لیا، اب ادھر دیکھ، اب وہ جہنم ہے تیرا ٹھکانا ہے، جب تک وہاں نہیں جائے گا اس وقت تک یہاں پٹائی ہوتی رہے گی، اور جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد تجھے وہاں جانا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ قبر میں تو جانا ہی ہے، یہ سوال تو ہونا ہے، اللہ وہاں کی ناکامی سے ہمیں بچا دے، اللہ ایسا یقین عطا فرما دے کہ گناہ کرنے کی ہمت نہ ہو، ایک پل ایک سیکنڈ غفلت میں گزارنے کی ہمت نہ ہو، ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، مرنا ہے، اور موت تو ہر عمر میں آتی ہے نا، موت کے لیے کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جب بڑھاپا آئے گا تبھی موت آئے گی، بچپن میں بھی موت آتی ہے، جوانی میں بھی موت آتی ہے، آج کل تو چلتے چلتے موت آ جاتی ہے، آج کل تو عجیب حال ہے۔ ابھی کل کا واقعہ ہے، سعودی عرب میں کے ایک بڑے تاجر ہیں، دبئی میں تجارت کرتے تھے، دبئی کے بڑے تاجروں میں، شہری سعودی عرب کے لیکن رہتے تھے دبئی میں، اور وہاں کے بڑے تاجر مصر میں کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، اور اس کانفرنس میں وہ ابوظبی یعنی امارات کے حکمراں کی تعریف کر رہے تھے کہ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، اور یہ کہتے کہتے تقریر کرتے کرتے وہیں گرے اور ختم ہو گئے۔ کل کا واقعہ، نوجوان آدمی، موت تو کسی بھی حال میں آ سکتی، اللہ سب کی عمر میں برکت دے، اللہ صحت اور عافیت سے رکھے، ہر قسم کے حادثات سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن جب موت آنی ہی ہے تو پھر ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور یہ انتظار کہ ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو جوانی ہے، بچپن گزر گیا، بالغ ہونے سے پہلے پہلے جب انسان بالغ ہو گیا اب وہ ذمہ دار ہو گیا، اب ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ایک لمحہ بھی غفلت کی گنجائش نہیں ہے، بڑی نادانی ہے، انسان خون کے آنسو روئے گا، خون کے آنسو۔ جن لوگوں کو موت کے تجربات ہوئے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جب ہماری زندگی ہمارے سامنے آنے لگی تو بس بتلا نہیں سکتے کتنی شرمندگی ہو رہی تھی، اور اس وقت دل میں ایک ہی تمنا آ رہی تھی واپس چلے جائے، ایک چانس مل جائے واپسی کا، تو اب ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے، اب بالکل غفلت کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ لیکن جس کو واقعی موت آ گئی اس کو تو یہ چانس نہیں ملے گا، اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ہمیں بالکل یقین ہو گیا، ہمیں واپس کر دیجئے، لیکن واپس نہیں کیا جائے۔ وہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو جھلکی دکھا دی گئی اور پھر وہ واپس آ گئے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو کٹر ملحد تھے، اور بعد میں جب ان کو موت کا تجربہ ہوا تو بڑے پکے دیندار ہو گئے، بڑے عبادت گزار ہو گئے، اس لیے کہ ایک جھلک دیکھ کر کے آ گئے نا۔ لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جا کر ایک جھلک دیکھنے کی؟ ہمیں تو سب کچھ دکھا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں تو سب کچھ بتا دیا ہے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، ہمیں ان پر یقین کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت ہے، اس کو بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل فرمایا ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے
روزانہ صبح اور شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر وہ کامیاب ہے تو اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. کیا خوشی ہوتی ہوگی. اور اگر وہ ناکام ہے تو اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. کیا حالت ہوتی ہوگی. وہ تو تمنا کرتا ہوگا کبھی قیامت نہ آئے, کبھی نہ اٹھایا جائے, یہیں پڑے رہیں, یہاں کی جو تکلیف ہے یہی غنیمت ہے, وہاں جائیں گے تو اور بڑی مصیبت آئے گی. ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار. اگر وہ جنتی ہے تو روزانہ اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, روز اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور اگر وہ جہنمی ہے تو روز اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. فیقال ھذا مقعدک, اور اس سے کہا جاتا ہے یہ ہے اصل تمہارا ٹھکانہ. حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ, جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اٹھائیں گے تو تمہیں یہاں جانا ہے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو جنت کا ٹھکانہ دکھائے جائے, جہنم کو دیکھنے سے ہماری حفاظت. اسی لیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس تشریف لے جاتے تو رو رو کر ان کا برا حال ہو جاتا تھا, داڑھی تر ہو جاتی تھی. ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے عن عثمان رضی اللہ عنہ انہ کان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ, کہ اگر حضرت عثمان کسی قبر کے پاس تشریف لے جاتے تو روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. فقیل له تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا, ان سے کہا گیا جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, اس وقت آپ کا یہ حال تو نہیں ہوتا, آپ کو اتنی رلائی نہیں آتی جتنی رلائی قبر کے تذکرے سے یا قبر کے بعد جا کر آپ کو ہوتی ہے. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. تو حضرت عثمان نے فرمایا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ, جو قبر میں کامیاب ہو گیا بعد میں اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی. جو قبر کے عذاب سے بچ گیا بعد کے حالات اس کے لیے اور بہتر ہوں گے. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ, اور اگر کوئی قبر میں ناکام ہو گیا تو پھر صرف قبر کی ناکامی یا جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے صرف اتنا ہی نہیں ہوگا, آگے کے حالات اس کے لیے اور برے ہوں گے. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا. کسی کو مار دیا جائے, کاٹ دیا جائے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, جلا دیا جائے, آگ لگ جائے, تباہی آ جائے, بربادی آ جائے. دنیا میں جتنے خطرناک مناظر ہوتے ہیں, جتنے خوفناک مناظر ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑا سے بڑا خوفناک منظر بھی قبر سے زیادہ خوفناک نہیں ہو سکتا. دنیا کی جو حالات ہیں ان سے تو بچا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بعض بیماریاں بہت خطرناک ہوتی ہیں لیکن انسان احتیاط کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. بعض حادثات بہت خطرناک ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ان حادثات کا شکار ہو جائے. لیکن قبر سے تو کوئی نہیں بچ سکتا نا, برزخ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا, موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا, ہر ایک کو مرنا ہے. تو جب کوئی نہیں بچ سکتا, ہر ایک کو مرنا ہے, ہر ایک کو جانا ہے, تو پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے, کتنی فکر کرنی چاہیے. ایک ایک پیسہ حلال کمانا چاہیے, ایک ایک لقمہ ہمارا حلال و پاکیزہ ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارا دل اللہ سے غافل نہ ہونے پائے, اس کی فکر ہونی چاہیے. کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی نہ رہے, کسی کا دل ہمارے ذریعے نہ دکھے, ہماری آنکھ ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے, ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, ہمارے کان کوئی ایسی بات نہ سنے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہر وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت ہے, امام ابو داود نے اس کو نقل کیا ہے, فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم ثم سلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل. جب حضور کسی کے لیے کسی کی تدفین میں تشریف لے جاتے اور مردے کو دفن کر دیا جاتا تو حضور فرماتے سب لوگ مل کر کے اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے.
اور دعا کرو کہ اللہ اس کے لیے قبر کے سوالات کے جواب دینا آسان فرماتے. حضور خود دعا فرماتے تھے رک کر کے، اور دوسروں سے کہتے تھے کہ دعا کرو اللہ اس کے لیے آسان کر دیجئے سوالات، اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اس کو معاف فرما دیجئے. اللہ ایک آخری روایت میں سناؤں گا، امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل فرمایا ہے. یہ واقعہ ہے حضرت سعد ابن معاذ. حضرت سعد ابن معاذ مشہور انصاری صحابی، بدر میں بھی شریک ہوئے. بدری صحابہ کا بہت بلند مقام ہے. صحابہ کرام کے درمیان بھی جو حضرات بدر میں شریک ہوئے ان کا بہت بلند مقام ہے. حتیٰ کہ جو حضرات بدر میں شریک ہوئے اگر ان کے نام لے کر ان کو ایصال ثواب کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو دعا کی قبولیت کی امید بہت بڑھ جاتی ہے. اتنا بلند مقام ہے. لیکن یہ حضرت سعد ابن معاذ جب دنیا سے رخصت ہوئے اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، سوچے ہم اور آپ کس حیثیت کے لوگ. حضرت جابر راوی ہیں عن جابر قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفی. جب حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو ہم لوگ گئے ان کو دفن کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے. فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. ووضع فی قبرہ، اور ان کو ان کے قبر میں رکھا گیا. وصوی علیہ، اور مٹی ڈال دی گئی، دفن کر دیا گیا. سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا، تو حضور نے زور زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا. ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کیفیت بدلی ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی زور زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا. کافی دیر تک پڑھتے رہے. پھر حضور نے اللہ اکبر کہا، دیر تک اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی اللہ اکبر کہا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، فقیل یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت، تو ہم نے عرض کیا کہ حضور کیا وجہ ہوئی تھی؟ پہلے آپ نے تسبیح پڑھی، سبحان اللہ کہا، اور دیر تک آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے. پھر آپ نے خوشی کے ساتھ اللہ اکبر کہا. ہم نے بھی آپ کا اتباع کیا، ہم نے بھی آپ کے طریقے پر کہا، لیکن اس کی کیا وجہ ہوئی؟ فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله. میں نے دیکھا اللہ کے اس نیک بندے کی قبر تنگ ہونے لگی. سعد ابن معاذ ساری زندگی گزری اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں. بدر میں شریک ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کی قبر تنگ ہو رہی ہے، ان کی پسلیاں آپس میں گھسی جا رہی ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کو حکم دیا اور قبر رک گئی اور ان کے لیے کشادگی ہو گئی. تو میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی اور اللہ کو کیسے بچ پائیں گے، کیسے بچ سکیں گے اس میں؟ اور ہم تو ایمان والے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثات سے حفاظت فرمائے، کامیابی کی موت عطا فرمائے. جب موت آئے تو ہمیں تو انشاءاللہ دفن ہی کیا جائے گا نا، تو ہمیں تو قبر میں ہی جانا ہے. کوئی نہ بھی جائے قبر میں تب بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، ہمیں تو قبر میں جانا ہے. تو پھر ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ قبر کے اس عذاب سے ہم کیسے بچیں گے، قبر کی اس تنگی سے ہم کیسے بچیں. کون آئے گا ہمیں بچانے والا؟ وہاں نہ ہمارا گھر ساتھ جائے گا، نہ ہماری دولت ساتھ جائے گی، نہ ہمارا کوئی کاروبار ساتھ جائے گا. وہاں تو صرف اعمال ساتھ جائیں گے، ایمان ساتھ جائے گا. تو ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی کتنی فکر کرنی چاہیے. کہاں سے روشنی آئے گی قبر میں؟ قرآن پاک روشنی بن کر کے آئے گا، قرآن دوست بن کر کے آئے گا، اللہ کا ذکر وہاں کام آئے گا، اللہ کی عبادتیں کام آئیں گی، اللہ کی یاد کام آئے گی، اللہ کی باتیں کام آئیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کام آئیں گی. اللہ وہاں کی کامیابی سے میری آپ کی سب کی حفاظت. اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النار. قبر یا تو جنت کی کیاری ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی. امام بخاری کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما نقل فرماتی ہیں
کہتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فذکر فتنة القبر الذي يفتن فيها المرء. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے قبر کی تکلیفیں اور مصیبتیں بیان فرمائیں. فلما ذکر ذلك ضج المسلمون ضجة. جب حضور نے قبر کی تکلیفیں اور قبر کے عذاب کو تفصیل سے بیان فرمایا، حضرت اسماء کہتی ہیں کوہرام مچ گیا مسجد میں، ایک ایک آدمی کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا. اللہ ہمیں بھی ندامت کے آنسو نصیب فرما دے. اللہ ہمیں بھی ندامت کے ساتھ سچی توبہ نصیب فرما دے. کوئی یقین کرے یا نہ کرے، کوئی مانے یا نہ مانے، بچ تو کوئی نہیں سکتا، جانا تو سب کو ہے، تو اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک مادہ خچر پر آپ سوار تھے. بنو نجار کے علاقے سے، یہ جو مدینے سے جب قباء کی طرف چلتے ہیں تو قباء سے ذرا سا پہلے اس وقت جو مین روڈ ہے، مین روڈ سے اس طرف مدینے کی طرف کا جو علاقہ ہے وہ بنو نجار کا علاقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے علاقے سے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے. وہاں کچھ قبریں تھیں، 5 یا 6 قبریں تھیں. آپ جس سواری پر سوار تھے، اچانک وہ سواری اتنی زور سے بتکی کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہیں یہ حضور کو گرا نہ دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں، کوئی جانتا ہے؟ ایک صاحب نے کہا جی حضور فلاں لوگوں. کس زمانے کے لوگ تھے؟ کہا یہ مشرک لوگ تھے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے کے لوگ تھے. کہا ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ان کے چیخ پکار کی وجہ سے یہ سواری اتنی زور سے بتکی ہے، اور اگر میں اللہ سے دعا کروں تو اللہ تم کو وہ عذاب دکھا دیں، وہ آواز تم کو سنا دیں، لیکن اس کے بعد تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تمہاری ہمت نہیں ہوگی کہ تم مردوں کو دفن کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار. سب لوگ مل کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے. صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار، اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے. قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر. سب لوگ مل کر دعا کرو کہ اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے. قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر. تمام صحابہ نے کہا اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائیے. قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہ سے مانگو کہ اللہ سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، جو نظر آتے ہیں جو نظر نہیں آتے، سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. تو صحابہ کرام نے یہ دعا مانگی. قال تعوذوا باللہ من فتنة الدجال. اللہ سے دجال کے فتنوں سے حفاظت مانگو. قالوا نعوذ باللہ من فتنة الدجال. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. فتنے بہت خطرناک چیز ہیں. سارے فتنے نظر نہیں آتے، بعض فتنے ظاہر ہوتے ہیں نظر آتے ہیں، بعض فتنے چھپے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرمائے، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے. صحابہ کو حضور نے حکم دیا کہ دجال کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. ہم تو دجالی فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئے، ہمیں کتنی پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں اس سے بچنے کی کتنی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو ندامت کے سچے آنسو نصیب فرما. اللہ تنہائیوں میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے. اللہ اپنی یاد میں تڑپنے والا دل نصیب فرما دے. اپنی یاد میں بے چین ہونے والا قلب صالح اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. ہمارے قلب کو اللہ قلب منیب بنا دے، اور اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھیں، بالکل سچے پکے ارادے سے توبہ کے کلمات پڑھیں، اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ داخل ہونے کی نیت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں کھو جائیں.
مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہمارے دلوں کا حال اچھا نہیں، اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے۔ اللہ ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، ہم آخرت کو بھول گئے اور دنیا بنانے میں لگ گئے، اللہ ہمیں ہمارا مقصد یاد دلا دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ اپنے سامنے، اللہ اپنے دربار میں حاضری کے وقت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، جب انسان اس کی تمنا کرے گا کہ اس ذلت کے مقابلے میں مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ فضل فرما دیجئے، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں، اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں، اللہ دن رات گناہوں میں گزرے ہیں، اللہ مجمع میں بھی گناہ کیے، تنہائیوں میں بھی گناہ کیے، چپکے بھی گناہ کیے، سب کے سامنے بھی گناہ کیے، چھوٹے گناہ بھی کیے، بڑے گناہ کیے۔ اللہ ہم کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتے، اور اللہ بندوں کے سامنے انکار کر بھی دے تو کیا فائدہ، سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ ریکارڈ میں ہے۔ اللہ آپ کا سامنا تو ہر ایک کو کرنا ہے، اللہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی مٹانے والے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے نام اعمال سے مٹا دیجیے، اللہ گناہوں کو مٹا دیجیے۔ اللہ آپ تو بڑے رحیم و کریم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ نے تو فرمایا جو سچی توبہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ آپ سے زیادہ کوئی رحیم نہیں، آپ سے زیادہ کوئی کریم نہیں، آپ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ اللہ ہم نے آپ کی رحمت کی بڑی ناقدری کی ہے، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ زندگی بدل دیجئے، پیارے اللہ زندگی بدل دیجئے۔ اللہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، روزی کی بے برکتی سے حفاظت فرمائیے، لیکن اللہ حرام اور مشتبہ سے بچا دیجئے۔ اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اللہ حلال لقمہ کھلائیے، ہم کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اللہ سب کو حلال روزی کھلائیے، حلال لقمہ کھلائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ جہنم سے ہماری بھی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔
اللہ اس وقت تو نسلیں خطرے میں ہیں، اللہ ہماری نسل میں قیامت تک کسی کو گمراہ نہ کیجیے، کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے، کسی کو جہنمی نہ بنائیے، اللہ سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں بنا دیجیے، الجھے ہوئے ہیں سلجھا دیجیے، آسانیاں پیدا فرما دیجیے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ اللہ دور قریب جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرما دیجیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہمیشہ اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کی ظلمت اور تاریکی دور فرما دیجیے، اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہمیں بچا دیجیے، اللہ دلوں کو روشن کر دیجیے، دلوں کو انابت نصیب فرما دیجیے، اللہ دلوں کو انابت نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنا ذکر سننے کے لیے دلوں کے کان کھول دیجیے، اللہ اپنی نشانیاں دیکھنے کے لیے دلوں کی آنکھ کھول دیجیے، اللہ ہمیں حقیقت میں بینا بنا دیجیے، اللہ ہمیں حقیقت میں سننے والا بنا دیجیے۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔